میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مکھی جو پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کے شہد بناتی درختوں پر، وہی اصل میں شہد ہے، باقی نقل ہے. لیکن نقل میں بھی کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اس لحاظ سے کہ اگر وہ مکھیاں جو ایک خاص باغ میں تیار کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ پھلوں پھولوں کا رس بھی چوستی ہیں، لیکن آ کر پھر اسی چھتے میں بیٹھ جاتی ہیں جو انہوں نے شیرینی کے رکھے ہوتے ہیں. 50% اس میں شاید چینی پائی جاتی ہے یا میٹھا پایا جاتا ہے، 50% ان میں کچھ جوس پایا جاتا ہے. بہرحال ایسی چیزیں لگانے کے لیے آپ استعمال کر لیں، لیکن کھانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اصلی شہد ہو. کہتے ہیں کہ جو اصلی شہد ہوتا ہے اس کو گرم نہیں کیا جاتا ہے. جیسے اس دن انہوں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس میں کبھی کوئی ڈنگ ہوتا ہے کسی مکھی کا یا پر آ جاتا ہے، ایسی چیز آ جاتی ہے، تو اس کو میکسیمم آپ چھان لیں. اگر چھان کے وہ چیز نکل آتی ہے، چونٹیاں وغیرہ ہوں وہ الگ چیز ہے، اس کو پھر آپ سکن پہ لگانے کے لیے استعمال کر لیں. کھانے کے لیے اگر کسی شہد میں چونٹیاں پڑ گئی ہیں اس کو کوشش کریں چھاننے کی. اگر وہ نہیں چھنتا، اب آپ کی قسمت کی بات ہے، اگر چھن جاتا ہے آپ چونٹی اس میں سے نکال سکتے ہیں تو اس کو کھائیں نہیں، اس کو لگانے والے دواؤں میں استعمال کر لیں. جیسے پیسچرائز کیے جاتے ہیں نا چیزیں، اس کے نمی کو تھوڑا خشک کر کے گاڑھا کیا جاتا ہے. جو بہت گاڑھا شہد ہو سمجھیں کہ وہ اتنا اچھا شہد نہیں ہے. اصلی شہد تھن ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان ہے. اور اگر اس میں آپ ایک فنگر ڈپ کریں اصلی شہد کو پہچاننے کے لیے، تو آپ اس کو جتنا اونچا لے جائیں بہت دیر تک اس کی تار نہیں ٹوٹتی.